ایک شخص جس نے 8 پنجابی مزدوروں کے سر پہ گولیاں ماری جو باربرز تھے. یاد رکھیں کہ یہ ہر گھر میں آئے گی. جب آئے گی جو دھرتی جلتی ہے, جو سینہ جلتا ہے, اس سینے سے آج پوچھے کہ اس سینے پہ کیا گزر رہی ہے. جو لاشیں اٹھاتے ہیں ان سے پوچھے کہ کیا گزر رہی ہے. یہ سٹیٹ ہم سب کا ہے. یہ سٹیٹ کو ہم اتنی آسانی سے توڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو اس ایوان کو اس قسم کی ترامیم آ رہی ہیں جس میں لیویز اور پولیس کی کنورژن ہے. ہسٹورین ول رائٹ, ہم نہیں ہوں گے, لیکن یہ کریکٹ ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں پاپولر نہیں ہوتے ہیں. لیکن میں فاضل ممبر کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس سے پہلے, یہ جو دہشت گردی کا ناصور ہے یہ کسی نارمل قتل پر, کسی پولیٹیکل ورکر پر اس کا لاگو نہیں ہونا ہے. اس کا لاگو ہونا صرف وہاں پر جہاں ٹیررزم ہوتی ہے. آج میرا بھتیجا اس ایوان میں موجود ہے, اس کا والد 200 لوگوں کے ساتھ شہید ہوا. پوچھے نا کہ جو ورثاء ہیں شہداء کے کہ ان کو کوئی انصاف ملا. آج ممبر فاضل ممبر کے اپنے حلقے میں ایک شخص جس نے 8 پنجابی مزدوروں کے سر پہ گولیاں ماری جو باربرز تھے اور جناب مولانا صاحب کے اپنے گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے, اور وہاں پر ان کے سروں پہ گولیاں مار کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اور اس ملزم کو ہمارے اداروں نے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے, ہماری پولیس نے ایک دن کے اندر اندر گرفتار کر لیا. 3 مہینے تک وہ وہاں رہا. 3 مہینے میں فاضل جج صاحب پیشی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹیررزم ہوتی ہے, جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو جناب اسپیکر اسپیشل میئرز لینے پڑتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان نے نہیں, صرف بلوچستان نے نہیں, آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ان ممالک میں جہاں پر آج ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ ڈیموکریسی ہے, امریکہ جیسے ملک میں 9/11 ہوا, انہوں نے کس انداز سے اسپیشل لاز بنائے اپنے لیے. پھر اس کے بعد 7/7 ہوا برٹن میں, اس پہ پھر آپ نے دیکھے کہ کیسے اسپیشل لاز بنائے گئے اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے. فرانس میں ٹیررزم ہوئی, within 1 day ان کے پارلیمنٹ نے قانون بدلا. تو اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ فیس لیس کورٹس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میں ایک تاریخی واقعے پہ آج پورے ایوان کو لینا چاہتا ہوں اعتماد میں, اور آج میں پاکستان میں جو میڈیا کے توسط سے لوگ سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 اگست 2016 جب میں اس صوبے کا ہوم منسٹر تھا, تو اس میں جب وہ سوسائڈ بومنگ ہوئی, اس سوسائڈ بومنگ میں جس شخص نے وہ سوسائڈ بومنگ کرائی اور فیسیلیٹیٹ کیا, اس کا نام سعید وادینی تھا. اور جو داعش کا ہیڈ تھا وہ وہاں پر گرفتار ہوا. ہماری ایک سیکیورٹی ایجنسی نے اس کو گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد میں اور اس وقت حکومت بلوچستان کے ترجمان جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے, سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب, میں خود مجھے آئی جی پولیس نے کہا کہ سر ہم اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, وکلاء کا قتل ہوا ہے, 60 سے زیادہ وکیل مارے گئے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل ہو اور ایک اوپن ٹرائل ہو تاکہ لوگوں کو میسج جائے. میں اس وقت کے چیف جسٹس مرحوم مسکان زئی صاحب کے پاس گیا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ان سے کہا کہ سر ہم ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ وکلاء مارے گئے ہیں, وکلاء شہید ہوئے ہیں, آپ کے گھر پہ آج حملہ ہوا ہے. یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں تو اس سے مبرا ہوں, یاد رکھیں کہ یہ ہر گھر میں آئے گی. جب آئے گی جو دھرتی جلتی ہے, جو سینہ جلتا ہے, اس سینے سے آج پوچھے کہ اس سینے پہ کیا گزر رہی ہے. جو لاشیں اٹھاتے ہیں ان سے پوچھے کہ کیا گزر رہی ہے. یہ تو ہم نے بیٹھ کے صرف تقریریں کر لینی ہیں, اپنے فیس بک آڈینس کو خوش کر لینا ہے, شام کو گیلریز کو خوش کر لینا ہے. ایسے سرکمسٹانسز میں ایسے قانون بنانے پڑتے ہیں آپ کو. کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس قانون میں کہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا اس کو وکیل صفائی کے پاس
وکیل کا جو صفائی کا وکیل ہوگا اس کے سامنے وہ پیش ہوں گے جو گواہان ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ گواہان واٹس ایپ پہ ہوں گے. فیس لیس کورٹس ہوں گی, کورٹس جج ہوں گے, یہی جج ہوں گے, پر معلوم نہیں ہوگا. کتنی میں آپ کو ایگزامپلس دے دوں. آپ بھول گئے ہیں 2009 میں جو میرے دوست یہاں پہ نصیر آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جج صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں, کیا ان کے گھر پہ ہینڈ گرینیڈ حملہ نہیں ہوا تھا؟ اور اس حملے کے 6 دن بعد 60 کے قریب بگٹی دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا. کیا یہ ہمارے تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے ججز کو پروٹیکٹ نہیں کرنا؟ کیا ہمیں اپنے پروسیکیوٹرز کو پروٹیکٹ نہیں کرنا؟ اور آپ کو, مجھے اور مولانا صاحب کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے لوگوں کو اغوا کر کے پھر ایکسچینج کرنے کی بات کرتے ہیں. تو کیا وہ آپ کے پروسیکیوٹرز کو نہیں ماریں گے؟ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا اسلام, دین, مذہب, ہمارا کلچر ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم جا کے گواہی دیں کہ فلانے نے فلانے کو قتل کیا؟ آپ کے گاؤں سے کتنے لوگ اٹھ کے گئے اس کیس میں گواہی دینے کے لیے؟ ایک بھی نہیں جناب اسپیکر. یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. بکری چوری ہو جائے تو چوتھے دن جا کے اس کا قبائلی معاشرے میں پتہ چلا لیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہو؟ 8 بے گناہ باہوٹ جو ہمارے مہمان, جو ہمارا کلچر, جو بلوچ ٹریڈیشنز ہیں, ان کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. کیا پورے گاؤں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو گواہی دے؟ جناب اسپیکر, وہ شخص موجود تھے جو گواہی دینا چاہتے تھے. انہوں نے اگلے دن احتجاج کیا, لیکن گواہی دینے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ کہ لائف پروٹیکشن, کہ ان کو پروٹیکشن موجود نہیں تھی. آئی ریپیٹ کہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں یو ہیو ٹو میک اسپیشل لاز. اور لاز جو ہیں یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. آپ آئیں, میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے, یہ مسنگ پرسنز کا ایشو فار لاسٹ مینی ایئرس, ہمارے یہ جو دوست ہیں, I don't want to name anyone, جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اس کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بنا لیا ہے. انہوں نے اپنا اس کو پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنا کے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. کیا کسی نے اس کو کبھی ریزالو کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ کتنی بار حکومتوں میں لوگ یہاں رہے ہیں, ممبرز رہے ہیں اسمبلی کے, حکومتوں کو سپورٹ کرتے رہے, 10-10 ارب روپے فنڈز لینے کے لیے تو ٹھیک تھے, لیکن کیا گورنمنٹ سے کبھی نیگوشیٹ کیا کہ اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ جناب اسپیکر, ہم نے کیا. کیا ہم ان مسنگ پرسنز کو فار ایور اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے؟ جو بھی شخص گرفتار ہوگا امیجیٹلی اس کی فیملی کو, ہم نے لاء میں لکھا ہے کہ امیجیٹلی اس کی فیملی کو انفارم کیا جائے گا, امیجیٹلی مجسٹریٹ کو انفارم کیا جائے گا. لیکن ہم نے اس کا, یہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا, یہ ایک دن میں بریک نہیں ہوتے ہیں. اور یہ لیویز اور پولیس کے بس کی بات نہیں ہے کہ ٹیررسٹ کو جو ہے, ہارڈ کور ٹیررسٹ کو بریک کریں اور اس کی پروسیکیوشن کریں. اور میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی, کتنی ایگزامپلس دوں؟ اور لہٰذا یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہے, اس کے لیے اسپیشل لاز بنائیں گے. مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ان لاز کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. اور دہشت گردی کا شکار ہم سب ہوئے. سب سے زیادہ میں خود آپ کے سامنے ایک ٹیررسٹ کا وکٹم کھڑا ہوں, اور ہمارے دوست ہیں, ہماری پارٹی, ہم نے اپنی محبوب لیڈر کو اس دہشت گردی کا شکار ہوتے دیکھا ہے. تو کیا ہم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں لیڈ نہ لیں؟ یہ لیڈ پارلیمنٹ نے لینی ہے جناب اسپیکر. جب تک پارلیمنٹ لیڈ نہیں لے گی یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے, اس کو جیتا نہیں جا سکتا ہے. اور پارلیمنٹ نے لیڈ, کیا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم حکومت پہ آئے, ہماری حکومت آئی, ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہماری بیوروکریسی نے, ہماری پولیس نے, ہماری لیویز نے, ہماری جوڈیشری نے, ہماری انٹیلیجنشیا نے, ہماری میڈیا نے, ان سب نے اس لڑائی کو ڈائیورس کر دیا کہ لڑائی از بٹوین فوج اینڈ سو کالڈ بلوچ سرمچارز. نو, the state is mine too, the state is yours too, honorable speaker. یہ اسٹیٹ ہم سب کا ہے. یہ اسٹیٹ کو ہم اتنی آسانی سے توڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم اس پہ لیڈ لیں گے, ہم قانون سازی کریں گے. یہ قانون سازی کرنا, یہ بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو یہ مینڈیٹ دیا ہے. یہ قانون سازی کرنا, ابھی آپ طنزیہ انداز میں بات کر رہے تھے کس کی محنت ہے. وہ ایس ایس ہوم بیٹھا ہوا ہے, پوچھے اس سے حلف دے کے کہ کتنی دفعہ میرے پاس آیا اس لاء پہ بیٹھنے کے لیے.
We sat there for many hours کہ کس طریقے سے مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کریں, کس طریقے سے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں اگر ہو رہی ہیں تو ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اچھی پروسیکیوشن سے, اچھے لاز سے ہم اپنے کورٹس کو اسٹرینتھن کریں, پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن کریں, سو دیٹ قانون کے مطابق دہشت گردوں کو سزا ملے. یہ قانون کسی سیاسی ورکر کے لیے نہیں بنا ہے جناب اسپیکر. اگر یہ کسی سیاسی ورکر کے لیے بنا ہے تو سب سے پہلے سرفراز بگٹی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور یہ سارے دوست اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہماری جماعت کا منشور نہیں ہے, یہ ہمارے دوستوں کی جماعت کا منشور نہیں ہے. ہمارا منشور دہشت گردی کو روکنا ہے. دہشت گردوں کے آگے ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جناب اسپیکر, میں لاسٹ میں آنریبل ممبرز کے ساتھ کوئی ریبٹل نہیں چاہتا ہوں.